عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس پر میں نے اس کی ابتدائی حصے پر کل گفتگو کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، بس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پر رضا پر راضی رہنے کے لیے ترغیب دی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو تم نے اس پر ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ اب راضی رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام طبرانی نے حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 روز بھی مرض میں مبتلا رہے اور اب اس اپنی مرض پر اللہ کی حضور راضی رہے تو فرمایا وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بیماری کی حالت میں مرتا ہے وہ شہیدوں کے زمرے سے اٹھایا جائے گا۔ اب اس میں معنی علماء محدثین نے 2 لیے ہیں۔ شہیدوں کے زمرے سے اٹھانا مطلب شہیدوں کا ثواب پائے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بھی شہید ہوگا، یعنی اللہ پاک اسے بھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض جب تک بیمار رہتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا اس کا رتبہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ پاک اسے عافیت عنایت کرتا ہے، بیماری سے تندرستی دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا گویا ایسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا ہے، یعنی اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں مسلمان بندے کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جب وہ گناہوں سے جب بیماری سے شفا پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے مریض، حضور نے فرمایا کہ مریض کو کھانے پر اصرار نہ کیا کرو کہ کھا، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، جو کوئی وہ دل کرے یا نہ کرے ہم اسے کہتے کھا بھی کیوں نہیں کھا، تھوڑا کھا، یہ کھا۔ فرمایا اتنا زیادہ مریضوں پر زبردستی نہ کیا کرو کھانے کی وجہ سے۔ کیوں؟ فرمایا چونکہ یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مریض کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اور چونکہ راضی تو ہم نے اللہ کی رضا پر رہنا ہی رہنا ہے۔ چیخو پکار کریں تو پھر بھی جو بلا اور مصیبت آنی ہے وہ آنی ہے، اور اگر صبر کریں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صبر جو ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یہ اللہ کی رضا آپ کے گناہوں کی معافی بن جائے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس نا ایک کتا تھا، ایک مرغ تھا اور ایک گدھا تھا۔ گدھے سے سواری کرتا اور کتا اس کے گھر کی راکھی کرتا۔ مرغ صبح کے وقت اذان کے لیے دے کر اسے جگاتا اور یہ نماز پڑھتا۔ ایک دن قضاء آئی، جو اس کا کتا تھا وہ مر گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے گھر میں مشورہ کیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک اسی میں راضی ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر ہو۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ اس کا مرغ جو تھا نا اس کو لومڑی ہے اٹھا کے لے گئی۔ انہوں نے پھر اللہ کی رضا پر یہ راضی رہے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا جو ہوا ہے۔ بھیڑیا آیا اور وہ گدھے کو کھا گیا، تینوں چیزیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے یہی اللہ کے حضور اللہ کی رضا پر یہ راضی رہے اور یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ یہ ہمارے لیے امر بہتر ہوگا جو تو نے کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے پڑوسی تھے، ان پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور انہیں ان کی خوب پٹائی کی، انہیں خوب مارا۔ جب صبح ہوئی تو ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے عوض میں اللہ نے ہماری جان کو بچا دیا ہے،
کہ ہمارے ہمساؤں کے گھر سے چونکہ شور ان کے گھر سے بڑا آتا تھا، چیزیں جو رکھی ہوئی تھی ان کا شور آتا تھا، اس شور کی وجہ سے انہیں مار دیا گیا۔ اب ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں جو شور کرتا، اس لیے اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بڑی مصیبت سے محفوظ فرما دیا۔ اب یہ ہے کوئی چیز کسی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کا کوئی جانور مر جاتا ہے یا کوئی اور کوئی اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اس میں اللہ ناراض ہے۔ اللہ اس کے لیے چونکہ بہتری کا سبب پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب اس کی کوئی چیز لی جاتی ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ زبان سے آہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی تھے، تو ایک بندہ اس کا شوہر کہنے لگا کافی عرصے سے کباب کھانے کو دل کرتا ہے لیکن اس لیے نہیں کھاتا کہ خود کھاؤں گا فقراء بھوکے رہیں گے، غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا، میں اس لیے نہیں کھاتا۔ اس نے کہا آج میں 10 بکریاں ذبح کرتی ہوں، 9 فقراء کے لیے اور 1 تیرے لیے۔ اس نے 10 بکریاں ذبح کی، اس کی بیوی نے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، بھٹی صاحب آپ کے لیے ضروری، جن لوگوں نے کوئی جانور رکھے ہوتے ہیں وہ بیچاری گھر میں عورتیں اکیلی ہوتی ہیں تو وہ بندہ ڈھونڈتی وہ جانور جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، اور یہ حدیث ہے۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں اکیلے بکریاں چراتی تھی، یا رسول اللہ میں جنگل میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے پاس چھری نہیں ہوتی، جانور کو مرنا لگ جاتا، کوئی بکری مرنے لگ جاتی تو میں اس کو ذبح کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں پتھر سے ذبح کر سکتی ہوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر خون بہانے والی چیز سے تم ذبح کر سکتے ہو، ہر جو خون بہائے۔ یہ جو آپ گولی مار دیں نا، گولی اللہ کا نام لے کر اگر اس کو آپ چلا رہے ہیں اور جانور کو آپ نے ماری اور خون نکلا اس پرندے کا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر اس کا خون نہیں نکلا دب کر مر گیا، جب خون نکلا تو سمجھ لو ذبح ہو گیا، اگر خون نہیں نکلا تو دب کر مرا ہے، جب دب کر مرا تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ آپ یہ جو گنے کی چھیل ہے اتنی تیز ہو کہ اس سے گردن کٹ سکے، اور ذبح کی جو 3 رگیں ہوتی ہیں، 3 رگیں ذبح کے لیے ہوتی ہیں، 2 بھی کٹ جائے تو ذبح جائز ہے، 1 کٹ جائے 2 رہ جائے تو پھر ذبح حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے یعنی ہر وہ تیز دار چیز جو خون بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر لیا کر، تو گویا عورت کا ذبیحہ یہ جائز ہے۔ گھر میں اگر عورت ہے، کوئی جانور آپ نے رکھا ہے، کوئی مرغی ہے، بکری ہے، تو وہ مرنے لگی ہے تو آپ عورت کو سکھائیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چھری اس پر چلا دیں تو اس کی۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، اگر جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر رہے ہیں، کوئی پرندہ ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کے وقت اس کی گردن اڑتا ہے تو کچھ کہتے ہیں لو جی یہ کھانا جائز نہیں ہے، مکروہ ہو گیا، وہ بالکل جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر اس کی گردن بھی اتر جائے تو اس کو کوئی اس میں کباہت نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں، تو عورت کا ذبیحہ جائز ہے۔ تو جب اس نے بکریاں ذبح کر دیں، اس کا 2 بیٹے تھے، ایک بڑا تھا چھوٹا تھا، بڑا کہنے لگا آؤ میں تمہیں بھی ذبح کروں جیسے اماں نے بکریاں ذبح کی ہیں۔ اس نے چھوٹے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی اور چلا کر اسے ذبح کیا، وہ بیچارہ دیکھ نہ سکا، تنور میں گرا، وہ بھی جل گیا۔ ماں نے دونوں کو اٹھایا، صبر کیا اور اٹھا کر ایک کمرہ تھا اس میں بند کر دیا، اوپر کپڑا دے دیا، شوہر گھر میں آیا، کباب تیار کیے، فقراء کو تقسیم کر دیا۔ جب وہ کھانے بیٹھ گیا نا تو عورت بھی ساتھ بیٹھی، عورت نے کہا کہ اللہ نے میرے پاس 2 امانتیں رکھی تھیں، میں نے واپس کر دی ہیں لیکن مجھے تکلیف بڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا بھی تجھے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ امانت دار کی امانتیں واپس چلی گئی، تجھے کیوں تکلیف ہو؟ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ اس نے کہا پھر اس پر تو پکا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو میں جو ہمارے بیٹے جو اللہ نے ہمیں دیے تھے انہوں نے اس طریقے سے، ایک نے ذبح کیا اور دوسرا تنور میں گر کر مر گیا۔ تو مرد کہنے لگا پھر تو نے کیا کیا؟ میں صبر کیا۔ اس نے کہا میں تو صبر کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں مرد ہوں، میں بھی صبر کرتا ہوں لیکن مجھے دکھا تو صحیح۔ اب جب دونوں کمرے میں پہنچے، دروازہ کھولا تو دونوں بچے کھیل رہے تھے زندہ ہو کر، دونوں کو گلے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ دوستو یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا پھل۔ تکلیف تو آنی ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ ایک بندے کو بخار آ گیا، ایک بندے کو بخار آ گیا،
اچھا تو ایک انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، 360 جوڑ نے فرمایا کہ بخار جو ہے ہر جوڑ کو متاثر کرتا ہے، ہر جوڑ کو متاثر کرتا ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ایک دن اگر کسی کو بخار ہے کہ سال کی طاقت ضائع ہو جاتی ہے، اس کی سال تک کی پوری طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے۔ اب ہر جوڑ کے عوض اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس بیمار کو۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔